کسان خوشحال، پاکستان خوشحال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا زراعت کی بہتری کے لیے ایک اور احسن اقدام۔ 10 سال بعد صوبے کی 1112 نہروں کی بھل صفائی کا فیصلہ۔ کسانوں کو بلا تعطل نہری پانی کی فراہمی یقینی ہوگی۔ بھل صفائی 26 دسمبر سے 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ پانی چوروں کو بھی لگام ڈالنے کا حکم۔ تاریخی مقامات عہد رفتہ کی داستان۔ سیاحت کے فروغ کے لیے تاریخی مقامات کی حفاظت ضروری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا احسن اقدام۔ بہاولپور کے 12 قلعوں کو محفوظ بنانے کے احکامات جاری۔ کہا مختلف محکمے تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے کام کریں گے۔ جنوبی پنجاب میں تفریح گاہیں لاوارث، سہولیات کا فقدان۔ ملتان میں شاہ شمس پارک کی جھیل میں گندا پانی جمع۔ تعفن پھیلنے سے شہریوں کا سانس لینا محال۔ بچوں کے لیے لگائے جانے والے جھولے بھی غیر فعال۔ سیر کے لیے پارک کا رخ کرنے والے شہری مایوس، واپس لوٹنے پر مجبور۔ بہاولپور کے پارک انتظامیہ کی نظر کرم کے منتظر۔ ٹھیکیداروں نے کرسیاں لگا کر ڈیرے جما لیے۔ چلڈرن پارک رینٹ پر، شادرہ پارک، فرید گیٹ پارک کی بھی نیلامی۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ کے مطابق کنٹینرز کی نیلامی بھی کی گئی۔ میونسپل کمیٹی رحیمیہ ارخان کی مبینہ نااہلی۔ ٹاؤن ہال پارک کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی۔ فوارے بند، حفاظتی دیوار اور بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گندگی کے انبار۔ اب تر صورتحال انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ جلال پور پیروالا میں گلستان فاطمہ پارک خستہ حالی کا شکار۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے گھاس خشک، ٹریک کی اینٹیں بھی چوری ہو گئی۔ بہاولپور چڑیا گھر میں چیتے کے حملے سے شہری کی موت کا معاملہ۔ تاحال چڑیا گھر بند، سیر کے لیے آنے والے شہری پریشان۔ سیکیورٹی سمیت جو بھی مسئلہ ہے حل کیا جائے۔ دور دراز سے آئے شہریوں نے چڑیا گھر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان میں پارکنگ مافیا سرگرم، اوور چارجنگ کرنے میں مصروف۔ کوئی روکنے والا نہیں۔ میونسپل کارپوریشن بھی اوور چارجنگ کو روکنے میں ناکام۔ ہسپتالوں میں بھی اوور چارجنگ کے باعث شہری پریشان۔ شہباز شریف ہسپتال میں موٹر سائیکل کی 20 سے 30 روپے ٹوکن فیس لی جانے لگی۔ ملتان انتظامیہ کی مبینہ غفلت، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پرانا خانوال اڈہ پر پرندہ مارکیٹ پریشانی کا سبب بن گئی۔ ٹریفک روانی متاثر، راہگیروں کا گزرنا محال۔ علاقہ مکینوں نے پرندہ مارکیٹ کھلی جگہ پر منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بستی ملوک کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم۔ آلودہ پانی کے استعمال سے متعدد شہریوں کے گردے ختم ہونے کا انکشاف۔ صاف پانی 20 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ میاں چنو میں روڈ پر پارکنگ مافیا کا راج۔ جی ٹی روڈ پر ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کر دی۔ ٹریفک جام معمول۔ ایمبولینس اور ریسکیو کی گاڑیاں پھنس جاتی ہیں۔ ٹریفک پولیس صرف چلان کا ہدف حاصل کرنے تک محدود۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے پارکنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ جو بھی بس آتی باہر کھڑی ہوتی ہے اس کے رکتے ساتھ ہی 40-50 رکشوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ عوام کا وہاں سے گزرنا محال ہے۔ آپ چھوٹی سی بائک نہیں وہاں سے گزار سکتے۔ اور جو ٹریفک وارڈن ہے جنہوں نے اسے کنٹرول کرنا ہے وہ بالکل نظر۔ سردی آتے ہی رنگ پور کے لنڈا بازار کی رونقیں بحال۔ شہری گرم ملبوسات، جوتوں کی خریداری میں مصروف۔ گزشتہ سال کے نسبت قیمتوں میں کئی گنا اضافہ۔ مہنگائی کے سبب خریدار اور دکاندار دونوں ہی پریشان۔ ڈی پی او خانوال رانا عمر فاروق چھٹی کے روز بھی تھانہ جہانیہ کا دورہ۔ خدمت سینٹر کا وزٹ۔ تھانے میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی جہانیہ اور ایس ایچ او کو خصوصی ہدایات جاری کی۔ کہا آئی جی پنجاب کی ہدایت پر تھانوں کی حالت بہتر بنائی جا رہی ہے۔ جامپور میں کھاد کی عدم فراہمی کی شکایت پر ڈپٹی کمشنر راجن پور متحرک۔ دکانداروں کی اجارہ داری، بلیک مارکیٹ ختم کرنے کے لیے شکایت سیل قائم کر دیا۔ اتوار کے روز بھی ریونیو افسران نے اے سی
راجنپور تحصیلدار جامپور کھاد کی فراہمی کے لیے فیلڈ میں رہے۔ حاصل پور سبزی و فروٹ منڈی میں سہولیات کا فقدان، جگہ کم ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سابق صدر چودھری محمد علی زیب کی پریس کانفرنس، 15 دسمبر کو نیو سبزی منڈی میں منتقل ہونے کا اعلان۔ ملتان میں گندم کی فصل اہم مرحلے میں داخل، نومبر میں کاشت فصل کو پانی کے ساتھ کھاد دینا ضروری ہے، فصلوں سے جڑی بوٹیوں کا تدارک لازمی کیا جائے، زرعی ماہرین کی ہدایت۔ ضرورت مندوں کے لیے احمد پور شرقیہ میں فری آئی کیمپ، مریضوں کا معائنہ، مفت ادویات اور اینکیں فراہم کی گئی۔ آئی سرجن ڈاکٹر مزمل کا کہنا تھا، خدمت کے جذبے کے تحت کیمپ لگایا ہے۔ مستقبل میں امور خانہ داری کی تیاری، ملتان میں بی ایس کی طالبات کا 20 روز کے لیے ہوم اکنامکس کالج میں قیام، طالبات نے اپنا گھر خود سجایا، فن پارے بھی بنائے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ سے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمیں میم آئیڈیاز بتاتی ہیں کہ آپ نے کیا ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اس کا روم ہے تو وہ بیڈ شیٹ بنائے گا، لیمپس بنائے گا اور وال ہینگنگز وغیرہ جو وہ چاہتا ہے، کینوس وغیرہ بنانا، اس حوالے سے پھر ہم تھیمز رکھتے ہیں اپنے روم کی اور پھر ہم چیزیں بناتے ہیں۔ اور اوور آل ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، آپس میں کوآرڈینیشن اچھی جاتی ہے رہ کے، اور بانڈنگ آپ کی کافی اسٹرانگ ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں۔ ایکسپیرینس ہمارا بہت اچھا ہے، ہمارا 20 ڈیز کا تھا کیونکہ ہمارا سیمسٹر سسٹم ہے اور ہم نے کافی کچھ اس میں لرن کیا، ٹائم مینجمنٹ اور ڈیکوریشن، گھر کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ اسٹڈیز کو بھی، اور ڈفرینٹ آرٹس کی ٹیکنیکس ہم نے سیکھی ہیں، ساتھ ڈیکوریشن سیکھے ہیں، ڈرائنگ روم کے، بیڈ روم۔ ملتان آرٹس کونسل میں 4 روزہ خطاطی نمائش، ہاتھوں سے تیار فن پارے نمائش کے لیے پیش۔ صدر آرٹس کونسل بورڈ آف مینجمنٹ عامر نسیم شیخ نے نمائش کا افتتاح کیا۔ ریسکیو 1122 اور ایف بی آر ملتان کی ٹیموں میں دوستانہ کرکٹ میچ، شہری اپنے آپ کو صحت مندانہ سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، اسٹیشن کوآرڈینیٹر نعیم کا مشورہ، کہا ایف بی آر کی ٹیم سے میچ کھیل کر بہت اچھا لگا۔ انتظامیہ کے زیر اہتمام رحیم خان میں اسپورٹس گالا، تحصیل سطح پر ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے مقابلے، کلبز، تعلیمی اداروں سے کھلاڑیوں کی شرکت، شرکاء عمدہ کھیل سے خوب محسوس ہوئے۔ ہم لوگ یہاں پہ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے کھیلنے آئے ہیں، جس میں سے ہم کچھ میچز جیتے بھی ہیں، ہارے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پہ انجوائے بھی بہت کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے جیتے تو انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے اور انشاءاللہ اس سے کہ آگے بھی جرنی بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ یہاں بیڈمنٹن ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہو رہے ہیں اور ہم یہاں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ہم جیت بھی گئے ہیں۔ گریجویٹ کالج فار وومین سے ہیں ہم اور ہمیں یہاں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ سرگودا میں لوک میلہ جاری، چوتھے روز قیدیوں کی جانب سے بنائے گئے مختلف مصنوعات سٹالز کی زینت بنے، ملبوسات کے ڈیزائنز، قالین، ہینڈی کرافٹ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے، ان چیزوں کے پیسے قیدیوں کو دیے جائیں گے۔ اتوار کے روز بچے گھر بیٹھے ہو نہیں سکتا، ملتان کے شہری ہلہ گلا کرنے قلعہ خانہ قاسم باغ پہنچ گئے، بچوں کی فیملیز کے ہمراہ خوب موج مستی، بچے بڑے سبھی اتوار کی چھٹی خوب انجوائے کرتے رہے۔ اور سردی کا موسم ہو اور شہری چٹپٹے پکوان نہ کھائیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ شام ڈھلتے ہی ملتان کے شہری چٹپٹے پکوان کھانے فوڈ پوائنٹس پر پہنچ گئے۔ ادھر لیا میں مچھلی کے شوقین افراد کا ہوٹلوں پر رش، بہاول نگر کے شہری مچھلی کھانے اور سوپ پینے میں مصروف۔